السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آنے والی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے، تو اسٹوڈنٹ اسی لحاظ سے آج ہم پڑھیں گے کہ اوور فلو کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ الائنمنٹ کیا ہوتی ہے، الائن کسے کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے مزیدار چیز ٹرانزیشن کسے کہتے ہیں دیکھیں گے اسٹوڈنٹ۔ ہم ٹرانزیشن کے متعلق یہ ساری چیزیں ہم آج پڑھیں گے۔ ٹرانزیشن بھی ایک طرح سے اینیمیشن ہی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے نا؟ وہ ساری چیزیں ہم آج دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اسٹوڈنٹ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری چیزیں مزیدار لگ رہی ہوں گی، آپ خوب محنت سے پڑھ رہے ہوں گے اور کورس کو کر رہے ہوں گے اسٹوڈنٹ۔ ایک مرتبہ ہماری یہ CSS مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہم بوٹ اسٹیپ کریں گے، اور بوٹ اسٹیپ کرنے کے بعد ہم جاوا اسکرپٹ کریں گے۔ جاوا اسکرپٹ کرنے کے بعد جب ہماری پوری جاوا اسکرپٹ ہو جائے گی تو اسٹوڈنٹ ہم ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بنائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں اور اس سے پچھلی کلاس میں بھی ایک پروجیکٹ دکھایا تھا، اسی کی طرح کا ہم ایک پروجیکٹ بنائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ایک بات میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ کے ریلیونٹس اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ اپنے بزنس کے ریلیٹڈ ای کامرس یا کسی قسم کی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ، کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ انتہائی کم پرائز کے اندر میں آپ کو رسپانسو ویب سائٹ بنا کے دوں گا۔ کسی بھی بزنس آرگنائزیشن، کسی بھی اسکول کی اور کسی بھی قسم کی کسی بھی طرح کی ویب سائٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ میں آپ کو انتہائی کم پرائز میں آپ کو ویب سائٹ بنا کے دے سکتا ہوں۔ تو آئیے اسٹوڈنٹ ہم آپ کی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہم پڑھتے ہیں اوور فلو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا HTML5 میں ہم ورک کر رہے ہیں ساری چیزیں، کیونکہ اب بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اتنی زیادہ کلاسز پڑھ لی ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم ایک پی ٹیگ لگاتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں لورم 40، ٹھیک ہوگا اسٹوڈنٹ؟ اور اسے ہم کر لیتے ہیں رائٹ کلک کر کے فارمیٹ ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے؟ یہ فارمیٹ ڈاکومنٹس ہو گیا، اور اسے ہم دے دیتے ہیں کلاس، اسے دے لیتے ہیں اسٹوڈنٹ علی کے نام سے کلاس دے دی، سیو کر دیا اسٹوڈنٹ اسے، اور اپنی CSS کے اندر گئے، ڈاٹ علی، اسے اسٹوڈنٹ بیک گراؤنڈ کلر دیا، ہم نے بیک گراؤنڈ کلر دیا ہم نے گرے، بارڈر دے دیا ہم نے اسے 1 پکسل سولڈ ریڈ، سیو کیا، اپنے براؤزر پہ گئے اسٹوڈنٹ، براؤزر پر جا کے میں نے ریفریش کیا تو یہ دیکھیں یہ آ گیا بارڈر۔ تو اس کی میں اسٹوڈنٹ وڈتھ رکھتا ہوں، وڈتھ اس کی رکھ لی اسٹوڈنٹ میں نے 60 پکسل۔ یہ دیکھیے گا ذرا، میں اسے ریفریش کیا کہ وڈتھ تھوڑی اس کی ذرا بڑھا لیتے ہیں، وڈتھ اس کی رکھ لیتے ہیں 100 پکسل، سیو کروا تو یہ دیکھیں، اور تھوڑی سی 200 پکسل رکھ لیتے ہیں وڈتھ، اس طرح نا اس کی یہ 200 پکسل، اور اس کی ہائٹ میں رکھ دیتا ہوں اسٹوڈنٹ، یہ میں اس کی ہائٹ رکھ دی اسٹوڈنٹ میں نے 80 پکسل رکھ دیتا ہوں، اور میں اسے سیو کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ میرا جون سا باہر والا ٹیکسٹ ہے، کیونکہ میری ہائٹ اتنی ہے، وڈتھ اتنی ہے، جون سا ٹیکسٹ ہے یہ میرے بارڈر سے باہر آ رہا ہے، نہ ہی اس پہ بیک گراؤنڈ کلر آ رہا ہے، تو یہ بہت نا عجیب سا لگ رہا ہے، اتنا اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے اوور فلو۔ کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ اوور فلو۔ یہ دیکھیں اوور فلو، میں پہلے اوور فلو ہڈن کر کے سیو کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ نیچے والا ٹیکسٹ جون سا یہ ہڈن ہو گیا میرا، ٹھیک ہے؟ یہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ نیچے والا ٹیکسٹ میرا ہڈن ہو گیا، یہ تو ہو گیا اوور فلو ہڈن۔ اب میں اس پہ آپ کو اوور فلو سکرول لگا کے دکھاتا ہوں اسٹوڈنٹ، اوور فلو سکرول، یہ دیکھیں سیو کروایا میں نے، اور میں نے اسے ریفریش کروایا تو یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ یہ سکرول آ گیا، یہ مجھے سارا ٹیکسٹ میرا شو کروا رہا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے آپ اپنے ٹیکسٹ، اگر آپ کسی چیز کے اوپر سکرول بار لگانا چاہیں
تو آپ لگا سکتے ہیں. یہ کام ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اوور فلو کا. اس کے بعد ایک پی کا ٹیگ لگایا اور اس میں لورم اپسم ٹیکسٹ لکھا, اسے کلاس دے دی علی 2. میں آپ کو الائن کا بتا رہا تھا کہ الائن جس اسٹوڈنٹ اگر آپ نے کوئی بھی ٹیکسٹ بنایا, آپ اپنے اس ٹیکسٹ کو اسٹوڈنٹ سینٹر میں لے کر جانا چاہیں یا رائٹ میں لے کے جانا چاہے, تو اس کے لیے آپ کو مارجن اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو اسٹوڈنٹ بار بار یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مارجن 20 پکسل لگاؤں, 30 لگاؤں, 40 لگاؤں, تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو سینٹر میں لے کے جانا ہے, رائٹ پہ لیفٹ پہ, اس کے لیے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایک فنکشن ہوتا ہے ٹیکسٹ الائن. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے کیا دیا, اپنی کلاس کا نام لکھنا ہے پہلے. علی 2 میری کلاس ہے اور میں اسٹوڈنٹ اسے علی 2 میری کلاس ہے, اسے میں دے دیتا ہوں ٹیکسٹ الائن سینٹر. یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ, سیو کروایا میں نے اور میں اپنے براؤزر پہ گیا اور میں نے ریفریش کیا تو یہ دیکھیں میرا ٹیکسٹ اسٹوڈنٹ سینٹر میں آ گیا. ٹھیک ہے, اگر آپ اسے لاسٹ پہ لے کے جانا چاہیں تو آپ اس کی جگہ لکھ دیں گے ٹیکسٹ الائن اینڈ اور اسے سیو کروایا. سیو کروا کے ریفریش کیا میں نے تو یہ میرا ٹیکسٹ جون سا ہے لاسٹ پہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر آپ مارجن وغیرہ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ ٹیکسٹ الائن بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئے اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ ایک جون سی ہماری لاسٹ چیز رہتی ہے ٹرانزیشن. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جون سی ٹرانزیشن ہے وہ ایک طرح سے اینیمیشن کی طرح ہی ہوتی ہے. ٹرانزیشن میں جون سی چیزیں امپورٹنٹ ہے وہ اس میں سب سے پہلے ٹرانزیشن پراپرٹی, یعنی آپ ٹرانزیشن لگانا کس پہ چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ چیز آتی ہے ٹرانزیشن ڈوریشن, یعنی کتنے ٹائم کے لیے آپ ٹرانزیشن لگانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد جو سی نیکسٹ چیز ہے اسٹوڈنٹ وہ آتی ہے ہمارے پاس ٹرانزیشن ٹائمنگ فنکشن. ٹھیک ہے, یعنی کس طرح کی ٹرانزیشن لگانا چاہتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے اسٹوڈنٹ ٹرانزیشن ڈیلے, یعنی ٹرانزیشن کو آپ کتنے ٹائم کے لیے ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں جیسے کہ ہم آتے ہیں اسٹوڈنٹ نیچے آگے ہم اپنے پیراگراف کے ٹیگ کے نیچے یہ دیکھیں نیچے بنا لیتا ہوں ڈیو ڈاٹ کلاس ڈاٹ علی 3 میں لکھ لیتا ہوں ڈاٹ علی 3. تو یہ کلاس بنانے کا ایک شارٹ کٹ ہے اسٹوڈنٹ, اسے میں سیو کروا لیتا ہوں. میں اپنے براؤزر پہ گیا, میں نے لکھا ڈاٹ علی 3 لکھنے کے بعد اپنی CSS میں گیا اسٹوڈنٹ علی 3 لکھا. علی 3 لکھنے کے بعد میں نے اسے وڈتھ دے دی اسٹوڈنٹ 200 پکسل اور میں اسے ہائٹ بھی اسٹوڈنٹ دے دیتا ہوں 200 پکسل اور میں اسے سیو کروایا. سیو کروا کے میں نے اسے ریفریش کر دیا. ٹھیک ہے, اور ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں اسے بیک گراؤنڈ کلر وغیرہ بارڈر وغیرہ نہیں دیا. بیک گراؤنڈ کلر اسے میں دے دیتا ہوں اسٹوڈنٹ, بیک گراؤنڈ کلر دے دیا اسے میں نے ریڈ اور میں نے اسے دے دیا بارڈر 1 پکسل 1 نہیں, میں اسے دیتا ہوں 3 پکسل سولڈ اور میں اسے کلر دے دیتا ہوں گرین اور میں نے اسے سیو کیا. سیو کر کے میں نے ریفریش کیا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ گیا اسٹوڈنٹ ایک باکس بن کے. اب میں نے اس پہ ٹرانزیشن لگانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے ٹرانزیشن پراپرٹی. میں اس کی وڈتھ کے اوپر ٹرانزیشن لگانا چاہتا ہوں. میں اس کی وڈتھ کے اوپر اس کے ٹرانزیشن ڈوریشن کتنے ٹائم کے لیے آپ ٹرانزیشن لگانا چاہتے ہیں. میں اس پہ ٹرانزیشن لگانا چاہتا ہوں 2 سیکنڈ. ٹرانزیشن لگانا چاہتا ہوں اس پہ ڈوریشن 2 سیکنڈ. اس کے بعد آ گیا ٹرانزیشن ٹائمنگ فنکشن. تو اسٹوڈنٹ ٹرانزیشن ٹائمنگ فنکشن ہمارے پاس بہت طرح کے ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے آتا ہے ایز, لینئر, ایز ان, ایز آؤٹ اور ایز ان آؤٹ. سب ہم 1 بائی 1 اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں اپلائی کرتا ہوں لینئر. جی اسٹوڈنٹ یہ میں نے ٹرانزیشن ڈیلے 1 سیکنڈ لگا دیا. اب میں کیا کرتا ہوں ہوور کے اوپر میرا کلر چینج ہو جائے علی 3 ہوور کے اوپر میری وڈتھ ہو جائے 300 پکسل. یہ دیکھیے گا میں ریفریش سیو کرواتا ہوں, اپنے براؤزر پہ جاتا ہوں. براؤزر پہ جا کے اسٹوڈنٹ میں اسے ریفریش کرواتا ہوں.
یہ ریفریش ہو گیا، یہ دیکھیے گا اسٹوڈنٹ، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے 1 سیکنڈ اسٹے کیا، اور یہ میں ذرا اس کا ڈوریشن تھوڑا بڑھا دوں، ڈوریشن میں اس کا 5 سیکنڈ کر دیتا ہوں، سیو کروایا اور میں نے اسے ریفریش کیا تو یہ دیکھیے گا اسٹوڈنٹ 1 سیکنڈ اسٹے کیا تو یہ دیکھیں یہ جلتا جلتا اس کی ہائٹ 300 پکسل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے 1 سیکنڈ اسٹے کیا اسٹوڈنٹ، اسٹے کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب یہ اپنی پوزیشن پہ واپس جا رہا ہے۔ تو یہ کام ہوتا ہے ٹرانزیشن کا۔ یہ ٹرانزیشن ٹائمنگ فنکشن کی میں اسٹوڈنٹ آپ سے بات کر رہا تھا۔ لینئر کیا ہوتا ہے؟ لینئر کا مطلب کہ سیم پوزیشن میں جس طرح سٹارٹ ہوا اسی طرح مڈ پہ بھی جا کے اس کی سپیڈ وہی رہے اور اینڈ بھی اسی طرح ہو۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ٹرانزیشن کے بعد ایز کی میں نے آپ سے بات کی۔ ایز کیا ہوتا ہے؟ ایز سٹارٹ جو سا اسٹوڈنٹ وہ سلو ہوتا ہے، مڈ پہ جا کے اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، اور اینڈ پہ بھی جا کے جب یہ ختم ہوتا ہے تب بھی اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے۔ سیو کرواتے ہیں اور ہم ریفریش کرتے ہیں، ریفریش کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں اسٹارٹ سلو ہوا، اس کی پوزیشن مڈ میں چینج ہوئی، اب یہ پھر سلو ہو گیا۔ اب یہ پھر جب واپس جائے گا سلو، سپیڈ مڈ پہ جا کے تیز ہوتی ہے اور اینڈ پہ یہ بالکل سلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کام ہوتا ہے ایز کا۔ اب ایز ان کی بات کریں، ہم ایز ان کی بات کریں، یہ دیکھیں ایز ان کا کیا کام ہے؟ سٹارٹنگ پہ اس کی سپیڈ سلو ہوگی، دین پھر اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ میں ریفریش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ سلو سٹارٹ ہوا، یہ دیکھیں اس کی سپیڈ تیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب یہ اینڈ ہوگا دین اس کی یہی پوزیشن ہوگی، یہ دیکھیں 1 سیکنڈ اس نے ڈیلے کیا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ کام ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایز آؤٹ کی میں بات کروں، ایز آؤٹ کی۔ ایز آؤٹ کیا کرتا ہے اسٹوڈنٹ؟ سٹارٹ اس نے تیز ہونا ہوتا ہے اور اینڈ یہ سلو ہوتا ہے، یہ دیکھیے 1 سیکنڈ، یہ دیکھیں سٹارٹ تیز ہوا، اینڈ اس نے سلو کیا، دین پھر جب اس نے واپس جانا ہے تو یہ دیکھیں اینڈ اس نے سلو ہونا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے ایز آؤٹ کا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایک ہوتا ہے ایز ان آؤٹ، وہ بھی بالکل اور بالکل لینئر کی طرح ہوتا ہے۔ مثلا سلو سٹارٹ ہوتا ہے اور سلو اینڈ ہوتا ہے، سینٹر میں اس کی پوزیشن تھوڑی سی یعنی تیز ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے ایز ان آؤٹ، ٹھیک ہے۔ آپ مثلا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وڈث کے ساتھ ساتھ آپ ہائٹ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ جی اسٹوڈنٹ، جیسے کہ ہم اپنے براؤزر کو ریفریش کر کے دکھایا میں نے آپ کو کہ آپ کس طرح وڈث کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ٹرانزیشن۔ اسی طرح اگر آپ ہائٹ کے اوپر بھی چاہیں تو اس کے اوپر بھی آپ ٹرانزیشن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے، جہاں پہ ٹرانزیشن پراپرٹی میں آپ نے وڈث لکھا ہے وہاں پہ آپ نے آل کر دینا ہے، اور ادھر آ کے آپ نے کیا کر دینا، ہوور کے اوپر آپ کی ہائٹ ہو جائے 500 پکسل، اور میں اسے سیو کروا دیا۔ سیو کروا کے ریفریش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ میری ہائٹ بھی امپروو ہو رہی ہے اور وڈث بھی، یہ دیکھیں۔ تو اس طرح سے آپ ٹرانزیشن لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ میں نے آپ کو ٹرانزیشن ٹائمنگ فنکشن بتایا کہ ایز ہوتا ہے لینئر، ایز ان، ایز آؤٹ، اور ایز ان آؤٹ اس کا بھی وہی کام ہوتا ہے، جو کیونکہ وہ بھی سلو سٹارٹ ہوتا ہے، مڈ پہ جا کے سلو سٹارٹ ہوتا ہے، مڈ پہ جا کے تیز ہو جاتا ہے اور اینڈ بھی سلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے اسٹوڈنٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن کی ہمیں بہت سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے کسی ریلیونٹ کو اپنی بزنس پرپس یا ایجوکیشن پرپس یا اور بھی کسی پرپس کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر کسی قسم کی ویب سائٹ بنانی ہو تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ میں انتہائی کم پرائز کے اندر آپ کو ویب سائٹ بنا کے دوں گا اور رسپانسو ویب سائٹ بنا کے دوں گا۔ اسی کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔